بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید مقدس اور لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، فرمایا کہ عبادت اگر کرنی ہے تو صرف میری کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عبادت میری کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ پہلا نمبر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا رکھا، اور دوسرا نمبر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک کا رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو درجہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ماں باپ کی خدمت کا رکھا ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کا رکھا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کا اللہ پاک نے درجہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا ہے؟ یعنی اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے۔ یعنی اعمال میں سے سب سے پہلے جو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا وہ فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد یعنی نماز مفروضہ کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی عبادت کے بعد سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد درجہ ماں باپ کی خدمت کا رکھا ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کا رکھا ہے۔ او کما قال، حدیث پاک تو آگے بھی ہے، تو لیکن یہ دوسرا درجہ ہے، یہ عمل دوسرا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو نماز فرض کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنا مقدس عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جائے گا، جو ماں باپ کی دیکھ بھال کرے گا، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، جو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک اولاد میں سے اپنے ماں باپ دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا چہرہ جو ہے وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، جو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی ایک نظر ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں ہوں، دونوں کے چہرے کے اوپر ایک نظر ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا کتنا فضیلت والا عمل بتایا، اور مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں یہ فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ کے چہرے کو تکنا، ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا، فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول نے جب فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف ایک نگاہ کرنے سے اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، اگر کوئی آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، ہاں جو ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج مقبول کا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کا چہرہ تک نہ دیکھیں۔ ویسے جو فرض حج ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ صرف سعودی عرب میں جا کے ہوتا ہے۔ جو فرض حج ہے وہ بھی پورے سعودی عرب میں نہیں ہوتا بلکہ ایک مخصوص شہر مکہ اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو حج مقبول جس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اس کا ثواب جو ملتا ہے یہ دنیا کے کسی کونے میں ماں باپ ہوں، دنیا کے کسی خطے میں ہوں، ماں باپ کا چہرہ دیکھو، فرمایا اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے وقت کی قید نہیں، جبکہ جو حج فرض ہے اس کے لیے مہینے کی قید ہے کہ وہ فلاں مہینے کے اندر ہوگا، فلاں ایام کے اندر ہوگا، لیکن ماں باپ کا چہرہ تکنا اس کے اندر نہ وقت کی قید ہے، نہ دن کی قید ہے، نہ رات کی قید ہے، نہ ایام مخصوصہ کی قید ہے، لیکن فرمایا جس وقت بھی دیکھو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، جس وقت بھی ماں ہو یا باپ ہو اس کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قیامت کی 15 علامات بیان کی ہیں، ان 15 میں سے 2 علامات اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اطاع الرجل زوجتہ واکا امہ، فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کی تابعداری کریں گے، اپنی بیویوں کی تابعداری کریں گے، واکا امہ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے۔ یعنی آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کی بات مانے گا اور اپنی ماں کو غلط کہے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ اور دوسری جو علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ادنا صدیقہ، فرمایا کہ اپنے دوستوں کے آدمی قریب ہوگا، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور اپنے باپ سے دور ہوگا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ تو آج دیکھیں ہمارا ماحول کیا ہے، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، رات کے وقت ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا ہے ہم اپنے دوستوں میں چلے جاتے ہیں، دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے پاس وقت گزار دیتے ہیں، ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ جو لوگ ہیں اپنی بیویوں کے خدمتگار بنیں گے، ان کے نوکر بنیں گے، ان کی فرما برداری کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے، یہ بھی اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا۔ تو آج کل ہمارا معاشرہ دیکھ لے آپ، جب آدمی کاروبار سے گھر جاتا ہے
تو جاتے جو بیوی نے بات کہہ دی وہی سچ ہے، اسی کے اوپر سارا کچھ آ گیا اور ماں کی نافرمانی کر گزرے، ماں کی نافرمانی کر دی، ماں کو برا بلا کہا، ماں کو گالیاں نکالی، نعوذ باللہ من ذالک، باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، باپ کو گالیاں نکالی، تو فرمایا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرو، اپنے ماں باپ کے رہن سہن کا خیال رکھو، ان کے پہننے کا خیال رکھو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو، ان کی خدمت کرو۔ اب بڑھاپے میں انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تم ان کی خدمت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے صحابی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن ماں ناراض ہو گئی اور کیا ہوا؟ مرگے بستر پر ہیں، جان نہیں نکل رہی، تو آپ کی بیوی نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ کے پیارے رسول آپ کے صحابی ہیں، اس کی جان نہیں نکل رہی، آپ اس کے لیے کچھ کریں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ علقمہ کے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، اس کی والدہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اس کی والدہ کو یہ پیغام دو کہ میں چل کے اس کے پاس آ جاؤں یا وہ میرے پاس آ جاتی ہیں۔ تو جب پیغام حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بڑھیا کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، میں خود چل کے آپ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ بڑھیا حضرت علقمہ کی والدہ وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جاتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ تو ماں آگے سے کہتی ہے بڑا نیک ہے، صوم و صلات کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں نے تجھ سے یہ سوال نہیں کیا تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ تو وہ بڑھیا رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ آپ علقمہ کو معاف کر دیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے، حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی سے فرماتے ہیں کہ اے بلال حبشی جاؤ لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے کے آؤ۔ تو کیا کرنا ہے اس لکڑیوں کا؟ وہ بڑھیا پوچھتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لکڑیوں کو جلا کے اس کو اس میں پھینک دینا ہے، علقمہ کو بھی جلا دینا ہے۔ جب ماں نے یہ بات سنی کہ میرا بیٹا جلے گا تو ماں کے دل کے اندر رحم پیدا ہو گیا۔ ماں کہنے لگی اے اللہ کے پیارے نبی آپ بھی گواہ ہو جائیں اور یہ لوگ بھی گواہ ہو جائیں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ماں نے ابھی علقمہ کو معاف کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اے لوگو جاؤ علقمہ کے پاس دیکھو کیا اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوا ہے۔ جب لوگ پہنچتے ہیں تو حضرت علقمہ کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کا اہتمام کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنازہ پڑھایا تو جنازے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے کہا کہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، کوئی بھی ہو جو اپنے ماں باپ کی توہین کرے گا، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اور بالخصوص اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی خیرات قبول ہے، یعنی اس کی جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی مردود فرما دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی رضامندی میں راضی ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی میں ناراض ہے۔ صحابی بھی ہو تو اس کی زبان پہ بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا جب تک اس کی ماں معاف نہیں کر دیتی۔ تو پتہ چلا کہ ہم جو ہیں آج کل کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے جہان والے اس کی عزت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے پھر اس کی اولاد بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔